Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers. آج شاہین لیڈرز اکیڈمی کی طرف سے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہمارے ان تمام نوجوانوں کے نام، ہماری اپنی بیٹیوں کے نام اور بلکہ پوری قوم کے نام ہم کریں گے۔ آج ہم نے اپنی اکیڈمی کے اندر ایک بہت ہی تاریخی اور ایک عظیم شخصیت کو انوائٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے اس سیشن میں، اس انٹرویو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ انہی شخصیت کا تعارف بھی ہم پیش کریں گے، اور ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، اور جو کہ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اپنے انٹرویو میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے بائیں سائڈ پہ تشریف رکھتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے ایک بہت ہی مایہ ناز آفیسر ریٹائرڈ جناب اسکواڈرن لیڈر ملک نذیر حسین اختر اعوان صاحب۔ سر موسٹ ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی۔ آپ کا یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ سر، اور میں آن بیہاف آف فیکلٹی آف شاہین لیڈرز اکیڈمی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری اکیڈمی میں تشریف لائے، آپ نے اس اوکیجن کو گریس کیا۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں مختصر تعارف یہ کرواتا چلوں کہ جو شخصیت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں میرے لیے بہت ہی قابل صد احترام ہیں۔ جناب سر نذیر جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے ایک مایہ ناز آفیسر رہے ہیں، بلکہ میرے لیے ایک عظیم شخصیت بھی ہیں، اور میرے لیے بہت ہی قابل صد احترام ہیں۔ سر نے نہ صرف ہماری سروس کے دوران رہنمائی کی، بلکہ ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، اور ہمیشہ ہمیں انہوں نے اچھا گائیڈ کیا، اور میرے لیے یہ استاد محترم ہیں، اور استاد محترم ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو سر کی جو ہمارے ساتھ جو گائیڈنس ہے، اور سر نے جو ہمیں گائیڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سر کی پاکستان ایئر فورس کے لیے جو خدمات ہیں وہ بھی بہت ہی قابل قدر ہیں، جن کو ہر ایک لیول کے اوپر پاکستان ایئر فورس کی اتھارٹیز نے ان کو سراہا، اور ماشاءاللہ سر نے اپنی جوانی اور اپنی جو تھا پورا جو ٹینور تھا ایون دن کے اپ ٹو دی 45 ایئرس کی جو سروس ہے، 43 ایئرس کی سر نے پاکستان ایئر فورس کے اندر گزاری۔ تو آج انشاءاللہ ہم سر سے مختصر جو سوالات ہیں وہ پوچھیں گے، اور ان کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ آپ سر تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سر آپ نے پاکستان ایئر فورس کب جوائن کی تھی، آپ کی کیا اس وقت کوالیفیکیشن تھی، کس سن میں آپ نے ایئر فورس کو جوائن کیا، اور ایئر فورس جب آپ نے جوائن کی تو آپ نے سر اپنی انیشیل جو بیسک ٹریننگ ہے ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے۔ سر موسٹ ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جون کے آخری ہفتے 1965 کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں کالج میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان چھٹیوں میں یہاں پہ پنڈی سلیکشن سینٹر پہ میں آیا، اور یہاں سے بھرتی ہوا، انرول ہوا ایئر فورس میں، اور 5 جولائی 1965 کی صبح 4 بجے ہم کوہاٹ پہنچے۔ میں میٹرک کر چکا تھا، 1964 میں میٹرک کیا، ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، فرسٹ ایئر کلیئر کیا ہوا تھا۔ عمر میری 16.5 سال تھی جب میں کوہاٹ پہنچا۔ وہاں پہ ٹریننگ ہم نے اس وقت کوہاٹ میں آر ٹی ایس ریکروٹ ٹریننگ اسکول تھا، جو بعد میں پری ٹریڈ ٹریننگ اسکول کے نام سے مشہور ہوا، اس میں ٹریننگ کی، اور کوئی 2 مہینے ٹریننگ کی، تو اس کے بعد 1965 کی سپٹمبر وار آن ہو گئی۔ تو پھر ہم اس میں وار کے سلسلے میں مختلف بیسز پہ چلے گئے، جو ہماری ڈیوٹیاں وہاں پہ لگی کی، 65 وار گزاری، اس کے بعد واپس آئے پھر، اور جنوری 66 میں ہم وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے، ٹریڈ ٹریننگ کی، اور مئی 66 میں وہاں سے ٹریڈ ٹریننگ مکمل کر کے تو پھر ایئر فورس کے مختلف بیسز پہ پوسٹ ہو گئے، مختلف جگہ پہ تعینات رہے، اپنی جو بھی ڈیوٹیاں تھیں، ذمہ داری تھی، وہ کرتے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سر نذیر حسین اختر اعوان صاحب نے پاکستان ایئر فورس جب جوائن کی تھی 1964 میں، جس طرح سر نے ذکر کیا کہ انیشیل ٹریننگ میں نے اسی سال میں کی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے جب سپٹمبر 1965 میں ناپاک ارادوں کے ساتھ لاہور کے راستے سے داخل ہونے کی کوشش کی، تو ہماری بہادر افواج نے
بڑا منہ توڑ جواب دیا اور ان کو وہ تاریخی شکست دی کہ جو آنے والی ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک فخر کی بھی بات ہے، اور ہماری اس اکیڈمی اور اس انسٹیٹیوشن کے لیے کہ آج ماشاء اللہ 1965 کے غازی بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ماشاء اللہ ایکٹیو وار کے اندر حصہ لیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو اور اس کے عزائم کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا. اور 1965 کی جو شکست ہے وہ ہمیشہ ہمارے جو ازلی دشمن ہے وہ ان زخموں کو چاٹتا رہے گا. تو ہمیں یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان 65 کے غازی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایئرمین بھی خدمات انجام دی ہیں، اور تقریباً 22 سے 23 سال کی جو سروسز ہیں آپ کی ماشاءاللہ آپ نے اپنے ٹریڈ کے اندر، اپنی برانچ کے اندر آپ نے سر انجام دیے ہیں. سر کیا ہمارے ساتھ آپ اپنی سروس کے کچھ تجربات شیئر کریں گے؟ میں کوہاٹ سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد مجھے گراؤنڈ کمبیٹیئر ٹریڈ ملا، اور مجھے فخر ہے اس زندگی کے ان سالوں کا جو میں نے ایز اے گراؤنڈ کمبیٹیئر گزارے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 65 وار میں گزرے، پھر 71 وار میں سرگودا میں تھا ایز اے گراؤنڈ کمبیٹیئر، گراؤنڈ ڈیفینس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. یہ تقریباً 20 سال بحیثیت ایئر مین میں نے مختلف جگہ پہ، مختلف بیسز پہ، مختلف حیثیت میں کام کیا، جن سے کوئی بحیثیت وارنٹ افسر 2.5 سال میں ایجنٹ سلیکشن سینٹر کوئٹہ بھی رہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور زبردست. وہاں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا، لوگ ایئر فورس میں آئے. اس کے بعد 1985 میں BLPC برانچ لسٹ پرماننٹ کمیشن کے لیے سلیکٹ ہوا. اکیڈمی رسال پور میں رپورٹ کی، ٹریننگ کی. جنوری 1986 میں وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد مختلف جگہ پہ بحیثیت ایڈمن آفسر پوسٹنگ رہیں. نور خان بیس پہ بھی رہا میں. اس کے بعد PF اکیڈمی رسال پور میں ایجوٹنٹ کالج آف فلائنگ ٹریننگ رہا. پھر جو میری کمیشن سروس ہے 23.5 سال، اس کے 18.5 سال میرے یہاں کنزیکٹیولی 91 سے لے کے 2009 تک کوہاٹ PTTS میں گزرے. ماشاء اللہ سر، مطلب آپ کی سروس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ نے صرف ٹریننگ میں گزارا. تو سر ماشاء اللہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ٹریننگ کے تجربات بھی شیئر کیجیے، چونکہ آپ وہاں پہ ایز اے اسکواڈرن کمانڈر رہے، ایز اے چیف انسٹرکٹر رہے، اور آپ نے ماشاء اللہ ایز اے ایکٹنگ آفیسر کمانڈنگ بھی آپ رہے، اور آپ نے پوری یونٹ کو ماشاء اللہ ٹرین کیا. اور ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ سر جو ابھی فی الحال جو ہماری جنریشن ٹریننگ کر رہی ہے، ایک وہ ان کے جو والدین ہیں اور ان کے جو دادا، آپ نے میرے علم کے مطابق تقریباً 3 نسلوں کو آپ نے ٹریننگ دی ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ بالکل آپ کچھ فرما رہے ہیں. شروع میں 71 وار کے بعد 1973 74 1975 چشمہ ٹریننگ ونگ وہاں پہ رہا بحیثیت انسٹرکٹر، ماشاء اللہ. اور ٹریننگ دی لوگوں کی. یہ وہ لوگ تھے جو 71 وار کے بعد ہمارے ایسٹ پاکستانی بھائیوں کے جانے سے جو ایئر فورس میں خلا پیدا ہوا تھا اس کو پر کرنے کے لیے انڈکشن کی گئی. ماشاء اللہ. تو چونکہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اتنی تعداد نہیں ہو رہائش پذیر ہو سکتی تھی، تو وہاں پہ ایئر فورس نے ایک ٹریننگ اسکول بنایا، ایمرجنسی ٹریننگ اسکول. اس میں لوگوں کو ٹرین کیا گیا. اس کے بعد پھر میں 18.5 سال کنزیکٹیولی کوہاٹ رہا. اس میں ہزاروں کے حساب سے ایئر مین ٹرین ہو کے آئے. چند ایک باتیں جو میں کہنا چاہوں گا آنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ اس سوچ سے، اس خواہش سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفینس فورسز میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے رزلٹ اچھے لائیں. جتنا اچھا آپ تعلیم حاصل کر کے اچھے گریڈ حاصل کر کے آئیں گے، آپ کے لیے آگے کسی بھی شعبے میں بہتر چانسز بنیں گے کامیابی کے. اور ڈیفینس فورسز میں خصوصی طور پہ بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. بڑے لمبے چوڑی لسٹ ہوتی ہے، جو اپلائی کرتے ہیں، پھر سلیکٹ ہوتے ہیں، پھر فائنلی جا کے ان میں سے جو میرٹ پہ جن کو کال لیٹر ملتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک فلٹر ہے جس میں سے لوگ فلٹر آؤٹ ہو کے آتے ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ خصوصی طور پہ ایئر فورس کا ماٹو ہے سیکنڈ ٹو نن. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایئر فورس کوانٹٹی پہ نہیں یقین رکھتی، وہ کوالٹی پہ یقین رکھتی ہے. اور کوالٹی
حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین مضبوط بنیاد، ایک ساؤنڈ فاؤنڈیشن چاہیے، اور وہ ہے بنیادی طور پہ تعلیم۔ آپ تعلیم پہ توجہ دیں، اس کے بعد آپ آتے ہیں، اگر فورسز میں آنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پہ ایئر فورس میں، تو گائیڈ لائنز ہمارے دور میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ کوچنگ سینٹر اکیڈمی کھلی ہوئی ہیں جن میں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، خصوصی طور پہ شاہین لیڈرز، چونکہ ان کے ایم ڈی جو ہیں ملک رمضان اعوان صاحب، ان سے میری بڑی لمبی ایسوسیشن ہے۔ ان کی تعلیم، ان کا کنڈکٹ، ان کو پڑھانے کا انداز، ایک علم رکھنا الگ بات ہے، علم کو ڈیلیور کرنا ایک اور چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں الحمدللہ بڑے کیپیبل ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی انسٹیٹیوٹ کھلی ہیں جہاں سے آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایئر فورس میں جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ لائف بڑی ٹف ہے، جہاں پہ آپ کو ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے گزارنے نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے 18 یا 16 یا 18-20 سال میں جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے فلٹر آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، تو بڑے کم ٹائم میں وہ سب کچھ پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ سپیڈ، رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اس میں آپ توجہ دیں۔ بنیادی طور پہ آپ وہاں سے بیسک ٹریننگ لیں گے تو وہ بہتر ہوگی، تو آپ کی بہتر بنیاد بنے گی، جس کی بیس پہ آپ کو آگے مختلف ٹریڈ الاٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ ٹریڈ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایئر فورس میں سروائیول ہے آپ کے اپنے پروفیشن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، اپنے کام کو جانتے ہیں، جہاں کہیں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی، آپ کی ریسپیکٹ ہوگی، آپ کو دیکھا جائے گا۔ اور بحیثیت مجموعی ایئر فورس ایک بہت اچھی انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک فیملی ہے جہاں پہ فیملی لائف گزرتی ہے۔ آپ کو بڑے مواقع ملتے ہیں، بے تحاشا ایئر مینس آرمی، نیوی، ایئر فورس میں کمیشن لے کے بڑے ہائر رینکس تک گئے ہیں۔ میرے علم میں ہیں آرمی سے 2 اسٹار جنرل ریٹائر ہوئے ہیں۔ کوہاٹ میرے ٹینور میں 2 بیس کمانڈر آئے جو کہ ایئر مین سے کمیشن ہوئی تھی جی ڈی پی برانچ میں، اور ایئر کموڈور بن کے انہوں نے ایئر کموڈور عبدالغفور، ایئر کموڈور انعام اللہ خان، انہوں نے کوہاٹ بیس کو کمانڈ کیا ماشاءاللہ۔ تو یہ مواقع سب کے لیے ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں اور پروو کریں۔ اگر آپ پروو کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ سر میرے بھی کافی سارے شاگرد ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس میں جنہوں نے میرے پاس ٹریننگ کی ہے، اور ماشاءاللہ ڈیورنگ ٹریننگ ان کو ہم نے گائیڈ بھی کیا، اور آفٹر ٹریننگ انہوں نے سر پاکستان آرمی اور ایون دین پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس میں ماشاءاللہ وہ کمیشن لے گئے ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر رینکس کے اندر وہ اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں۔ تو سر ماشاءاللہ ایک ضمنی سا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ پاکستان ایئر فورس کے اندر جو خواتین ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی ایک بڑا رول ہے، ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، ہماری بہنیں جو کہ پاکستان ایئر فورس میں ایز اے فائٹر پائلٹ بھی اپنی سروسز انجام دے رہی ہیں، پاکستان ایئر فورس کی جو ڈفرینٹ برانچز ہیں ان کے اندر بھی، ایون دن کہ آج کل پچھلے 4-5 سالوں سے میڈیکل ٹریڈ کے اندر ایز اے فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ ہماری بیٹیاں بھی پاکستان ایئر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ایل ڈی سی، یو ڈی سی اور ادر رینکس جتنے بھی ہیں اور سویلین سٹاف ہے اس میں بھی خواتین کا جو ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ایک حصہ پاکستان ایئر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے علم کے مطابق جب ماشاءاللہ آپ نے پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایئرمین بھی آپ نے سرو کیا، اور ڈفرینٹ آپ نے کمانڈ سٹاف جو ہیں آپ نے پوسٹ کے اوپر کام کیا، سیکیورٹی کے بھی ماشاءاللہ آپ آفیسر رہے، اور ٹریننگ کی بھی ماشاءاللہ آپ ایز اے آفیسر رہے، ٹریننگ کے وارنٹ افسر بھی رہے، آپ نے سلیکشن سینٹر کے اوپر بھی ماشاءاللہ آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو یہ سر خواتین کی جو انڈکشن ہے یہ آپ کے علم کے مطابق کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور کیوں خواتین کو انڈکٹ کیا گیا ہے؟ تھوڑا سا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے سر تاریخ کے آئینے میں؟ بنیادی طور پہ جب میں سروس میں آیا تو صرف ہم ڈاکٹر دیکھتے تھے، خواتین میڈیکل میں سر، میڈیکل کے پروفیشن سر۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر شعبے میں خواتین نے آنا شروع کیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیفینس فورسز میں انڈکشن شروع ہوئی ماشاءاللہ۔ اب جیسے کہ ملک رمضان صاحب نے فرمایا ہے، تقریباً ہر شعبے میں خواتین آ چکی ہیں۔ بے شک سر۔ میں آف اینڈ آن بیسس پہ بھی جاتا رہتا ہوں، خصوصی طور پہ میں جہاں اسلام آباد ہاسپٹل میں اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی آتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ ہر شعبے میں خواتین نظر آتی ہیں۔ بے شک سر۔ میڈیکل میں پھر رہی ہیں، انجینئرنگ برانچ میں ہیں،
ایڈمن ایجوکیشن ایڈمن میں ہے، لاجسٹکس ایجوکیشن میں ہے، لاجسٹک میں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خواتین نہ شامل ہوئی. صرف یہ ہے کہ ڈیفنس کے شعبے میں ذرا چیلنجنگ جاب ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی خواتین اس میں مشکلات محسوس کرتی ہیں، لیکن باقی بڑا ماحول بڑا صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، لوگ کوآپریٹو ہیں، بڑے اچھی طریقے سے لوگ ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں اور سروس کر رہے ہیں، بڑے اچھے مواقع ہیں سب کے لیے. اور چونکہ دنیا میں بھی باقی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو فورسز میں خواتین کا عمل دخل ہے، لوگ ہیں، تو جہاں پہ اسے دیکھتے دیکھتے پاکستان میں بھی اس شعبے میں بھی آنا شروع کیا اور آ رہے ہیں. الحمدللہ اچھی پرفارمنس ہے. آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں، جی ڈی پی میں دیکھ لیں، اس کے بعد گراؤنڈ برانچز میں دیکھ لیں، کہیں بھی ایئرمن ابھی میڈیکل شفٹس آنی شروع ہوئی ہیں، خواتین وہ کام کر رہی ہیں اور مواقع ہیں. بس محنت اور توجہ اور اس کے اندر اپنی کاوشیں شامل کرنا اور دیانتداری سے اپنے پروفیشن کو سیکھنا. اور کامیابی جو ہے اس میں ہماری یہی ہے کہ ہم ہر فرد، ہر بندہ قوم کا، چاہے ڈیفنس میں ہے چاہے کہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ دارانہ طریقے سے، دیانتداری سے اگر ہم کرنا شروع کریں تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. ایئر فورس میں میرے 43 سال گزرے ہیں، مختلف جگہ پہ کام کیا ہے، مختلف شعبے میں کام کیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ان سے ابھی بھی رابطے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ کوشش کی ہے کہ ہم ایئر فورس کو اپنا اچھے سے اچھا ٹائم دے سکیں اور دیانتداری سے اپنی ڈیوٹیاں جو ہے ان کو سر انجام دیں. کہاں تک میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ لوگ جو میرے ساتھ رہے، جو میرے پاس ٹریننگ کر کے ایئر فورس میں گئے، اور آج سے 8-10 سال پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی ایئر مین ایسا نہیں تھا جو میرے ہاتھوں ٹریننگ کر کے نہ آئے. بے شک. اب لوور رینکس میں تھوڑے سے لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں میرے بعد میں، کیونکہ 2009 میں ریٹائر ہوا ہے. مارکیف الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے، واقعی سیکنڈ ٹو نن ہے. قوم کی خدمت میں پیش ہے، دفاع میں، اور لوگ سکون سے سوتے ہیں، یہ جاگتے ہیں تو تب. تو یہ ماٹو آپ کے سامنے ہونا چاہیے ایئر فورس میں آنے سے پہلے کہ میں آ رہا ہوں، ایئر فورس جو کچھ دے گی وہ تو دے گی، نظر آئے گا. جو کچھ میں نے دینا ہے وہ نظر نہیں آئے گا. بے شک. تو وہ اس پہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ میں کیا کچھ دے سکتا ہوں اس ملک اور قوم کو. بے شک. جزاک اللہ. سر ایک سوال ضمنی سا اور آپ سے پوچھوں گا، چونکہ آپ کے ساتھ تو بڑی ہی ایک ایسوسیشن ماشاءاللہ رہی سروس کے دوران، اور آپ نے ہمیں ایک اپنے روحانی باپ کی حیثیت سے آپ نے ہماری بھی ٹریننگ کی، ہماری بھی ماشاءاللہ آپ نے گائیڈنس کی، ہمیں ایجوکیشن دی اور ہمیں ہر لحاظ سے گائیڈ کیا آپ نے. سر میں یہ سنتا رہا ہوں آپ کی زبانی، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایئر گارڈز ڈیوٹیز بہت زیادہ کی ہیں، تو یہ اس بارے میں سر کچھ بتائیں گے کہ یہ ایئر گارڈ ڈیوٹیز کیا تھیں اور کہاں سے کہاں تک آپ کو ٹریول کرنا پڑا، اور سروس کے دوران رہتے ہوئے سر آپ نے ماشاءاللہ کتنے ممالک وزٹ کیے، اور آپ تھوڑے سے وہ بھی تجربات ہمارے ساتھ آج شیئر کیجیے سر، ہمارے طلباء کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ. یہ جب ہائی جیکنگ کا سسٹم چلا، پی آئی اے کے ایئر کرافٹ ہائی جیک ہونے شروع ہوئے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان میں ایک سکائی مارشل یا ایئر گارڈ لگائے گئے. وہ لوگ ڈیفنس کے تھے، تینوں فورسز کے، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے کمانڈوز. تو اس میں مجھے موقع ملا، ماشاءاللہ میں ڈیوٹی کرتا رہا. یہ بڑی ایک عجیب سی ڈیوٹی تھی کہ ظاہراً نظر آتا تھا کہ ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں، مفت میں دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہم کہتے تھے کہ ایئر کرافٹ کا جب ڈور لاک ہوتا ہے تو ہم تابوت میں بند ہو جاتے ہیں بغیر کفن کے. اللہ اکبر. اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو ہم تابوت سے نکلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس فلائٹ میں کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہاں جہاں دنیا میں پی آئی اے کی فلائٹ کہیں ہیں میں وہاں پہ گیا ہوں. یہ ایئر فورس کا ہی کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونا دیکھا. ماشاءاللہ سر. میرے خیال میں اتنا ٹائم میں نے ٹرین میں نہیں گزارا ہوگا جتنا میں نے ایئر کرافٹ کے اندر گزارا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ایکسلنٹ. پیرس دیکھا ہے، لندن دیکھا ہے، اور کہاں کہاں گھومے ہیں، سنگاپور، ملائیشیا، ٹوکیو، کہاں کہاں گھومے ہیں، آسٹریلیا، آسٹریلیا، کینیڈا،
US سے मिडल ईस्ट सारा गए हैं, देखा है। माशाल्लाह सर। तो ये सारा एयरफोर्स की वजह से हुआ। तो ये ज़रूरत थी उस वक्त कि वो जो टेररिस्ट थे, जो हाईजैकर थे, उनको काउंटर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन कुछ 600 घंटे मेरे इन फ्लाइट टाइम है PIA में, जो मैंने ट्रैवल किया है एयरगार्ड ड्यूटियों के सिलसिले में। लेकिन आप कहें कि खुशकिस्मती कि कभी कोई वाक़या ऐसा नहीं आया, जो वो इक्का दुक्का छोटे मोटे होते रहे, लेकिन कोई ऐसा हाईजैकिंग का वाक़ा नहीं आया। तो बारकायदा ये एक हिस्सा था सर्विस का जो गुजरा, और वो भी फिर बात आती है कि एयरफोर्स की वजह से ही दुनिया देखी, घूमे फिरे, सारी बातें। सर माशाल्लाह हमारी नई नस्ल बड़ी डेडिकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है। आजकल के इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो उस वक्त पुराना जो सिलसिला था कलम किताब का, कापियों का और तख्तियों का, वो आज सारी चीज़ें सर एक टैबलेट ने, कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, और इवन दन के आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, उन सारी चीज़ों को उसने रिप्लेस कर दी है। सर पुराने ज़माने की एजुकेशन और मौजूदा जो जदीद तालीम है, इस बारे में सर आपके क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बाज़ लोग मेरे एज ग्रुप के मौजूदा नौजवान तबके कहते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। सही कह रहे हैं सर। मैं अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता कि तू मेरा बेटा है, मुझे पढ़ा रहा है। इल्म उसके पास मुझसे बहुत ज़्यादा है, बेशक सर। अमली तजर्बा उसके पास नहीं, जहाँ पे वो कभी कभार मुझसे मार खा जाता है। हमेशा मार खाते तो हैं। मेरा ये एक मशवरा है वालिदैन को कि अपनी औलादों को इल्म के मामले में कभी ये न कहें कि आप कल के बच्चे हैं या आप मेरे बेटे हैं, मैं इतनी उम्र गुजार बैठूं। आजकल के दौर में हम तकरीबन 80% मैं अनपढ़ हो चुका हूँ, सही कह रहे हैं सर। और अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ मौका दिया 10-15 साल और, तो मैं मुकम्मल अनपढ़ हो जाऊँ। उसकी वजह वो कैसे सर? कि मेरा ये मोबाइल गड़बड़ करता है, तो मैं बेटे को या पोते को कहता हूँ कि बेटा ज़रा देखो इसको क्या हुआ है। क्या हो गया? ठीक कर दें। एयरफोर्स से मैं रिटायर हूँ 2009 में। जी सर। आज मैं एयरफोर्स में बैठ के उसी ऑफिस में काम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, बजा फरमाया सर। क्योंकि आजकल वहाँ पेपर फ्री और पेपरलेस एनवायरनमेंट आ गया बेशक सर। जो मेरे बस का काम है। इंट्रानेट, कंप्यूटर में इंटरनेट। थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध है ज़रूर, जी बिल्कुल। लेकिन जो काम करने की रिक्वायरमेंट है वो मैं नहीं कर सकता। तो नई जनरेशन माशाल्लाह बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा इनमें पोटेंशियल है। इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, इसको लीडरशिप की ज़रूरत है। बाकी आपकी सलाहियतों में कोई शक नहीं, आप उन सलाहियतों का एहसास करें, उन्हें इस्तेमाल में लाएं, उनको चैनलाइज करें और उनको तहमीरी और मुस्बत पहलू से उनका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में कामयाब व कामरान ज़िंदगी गुजारेंगे, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह सर, मैंने ये देखा है आपने इंतहाई डेडिकेटेडली, एफिशिएंटली, बड़ी ही ऑनेस्टीली और इंतहाई एक एक्सीलेंस को ना मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ख़ास वो सर ट्रेनिंग के मामलात हों, PF बेस कोहाट में, ख़ा कुरंगी के अंदर, या कहीं जहाँ कहीं भी आप चश्मा में रहें, जिधर भी आपने माशाल्लाह, हमने तो सर अपनी आंखों से देखा है कि आपने जो भी काम किया है बेहतरीन काम किया माशाल्लाह। तो नो डाउट सर आपने अपनी सर्विसेज दी, दोनों कैडर्स के अंदर आपने माशाल्लाह, दोनों रैंक्स के अंदर, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के अंदर भी, और आप कमीशन अफसर भी रहे, तो दोनों सूरतों में आपने माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो सर नो डाउट इन खिदमात को जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो ज़रूर एक्नॉलेज करती हैं। तो सर आप माशाल्लाह इतनी, आप 71 के भी गाजी हैं, आप 65 के भी गाजी हैं। तो सर माशाल्लाह आपने ये जो जितनी सर्विसेज पाकिस्तान एयरफोर्स को दी, इन ल्यू रिवार्ड आपको इसका क्या मिला सर? मैं जब 5 जुलाई 1965 से लेकर 15 फरवरी 2009 के दरमियान के अरसे को देखता हूँ जो मेरे एयरफोर्स में गुजरा, तो मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन मुझे कोई सिवाय इसके कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 43 साल एयरफोर्स की नज़र किए और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो कुछ एयरफोर्स ने मुझे दिया है, वाह वाह, वो मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। बेशक सर। मेरी औलाद को रहने की एनवायरनमेंट्स मिली, ज़बरदस्त सर। उन्होंने तालीम हासिल की,
وہ دنیا میں آئے اپنے شعبوں میں. میری ایک بیٹی نے ایئر یونیورسٹی سے ماشاء بی اللہ ایس سی بی ایڈ کیا, ماشاء گولڈ اللہ میڈلسٹ ہے. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ ایک بیٹی میری گریڈ 18 میں ماشاء اللہ. پبلک سروس کمیشن کے تھرو دس از ڈائریکٹ ڈیو ٹو گریڈ ایئر فورس. 16 میں آئی. ماشاء اللہ بیٹا میرا ایک الحمدللہ ایئر ڈیفنس برانچ میں سپر لیڈر ہے. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ. یہ سب کچھ ایئر فورس کی وجہ سے ہوا. ایکسلنٹ. اس کے بعد ایئر فورس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا. ماشاء اللہ ایئر فورس مجھے پینشن دے رہی ہے جس سے میرا گھر کا نظام چل رہا ہے ماشاء اللہ. اور میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں. آپ ایئر فورس میں آتے ہیں یا ایئر فورس میں سروس کر رہے ہیں, یہ آپ کا ملک ہے. بے شک. یہاں جو کچھ آپ کو ملتا ہے یہ آپ کے بھائیوں کے ٹیکس کی آمدنی سے ملتا ہے. بے شک سر. اسے دیانتداری سے اسے خرچ کریں. بے شک. جو ذمہ داریاں ہیں انہیں آپ بطریق احسن پورا کریں. بے شک. آپ جاگیں گے, آپ ہوشیار الرٹ رہیں گے, آپ کی پوری قوم پورا پاکستان سکون کی نیند سوئے گا کہ میرے ڈیفینڈرز جاگ رہے ہیں. جاگ. تو میں سو سکتا ہوں. اور دوسری سب سے بڑی جو چیز ہے, باقی ریوارڈ جتنے بھی ہیں, آپ کو میڈلز ملتے ہیں, آپ کو سی ایس کمیڈیشنز ملتی ہیں, جو بھی ہیں وہ ایک ظاہری چیز ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا سیلف سیٹسفیکشن, آپ اپنا کام سکون سے کریں گے, ٹھیک کریں گے, آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ہوگی. میں اس اسٹیج پہ 76 ایئرز آف ایج میں ہوں. ابھی مجھے ٹائم دیں, 2 منٹ کے بعد میں سو جاؤں گا. مجھے کوئی فکر نہیں. بے شک سر. چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, مسائل ہیں, لیکن الحمدللہ جب میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میں نے جو ٹائم گزارا اپنی حیثیت میں, اپنی کوششیں میں نے مکمل طور پہ کی ہیں کہ ساری میں سنسیئرلی یہ کام کروں اور اپنا جو مجھے تنخواہ ایئر فورس دیتی رہی وہ میں اسے حلال کر کے کھاؤں. اور میں نے کوشش کی ہے. کہاں تک میں کامیاب رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے, اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, میرے ساتھ کر کے انہیں پتہ ہو گیا کیا ہے. اللہ اس ملک کو حفاظت میں رکھے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اسے بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں. یاد رکھیں, کام سنوارنے کے لیے سب ہاتھ چاہیے, اللہ اکبر. بگاڑنے کے لیے ایک ہاتھ کافی. ایک ہی کافی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بگاڑنے والا ہاتھ نہ بنے, سنوارنے والا بنے. انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا, انشاءاللہ ترقی کرے گا, ساری باتیں ہوں گی. صرف اور صرف ہمیں اپنے اپنے سرکل میں رہتے ہوئے اپنا حصہ ایمانداری اور دیانتداری سے ڈالنا ہے اور محنت سے کرنا ہے. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سر میرا ایک سوال انتہائی مختصر سا ہے. جیسا کہ سر جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی, سروس کے دوران بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور آج بھی ماشاءاللہ آپ ہمیں انٹرویو کا جو آپ نے شرف بخشا ہے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ بلکہ پوری قوم کے ہیرو ہیں, اور پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے. بلکہ میں تو کہوں گا سر آپ فخر تلنگانگ ہیں اور فخر چکوال ہیں, اور بلکہ آپ فخر پاکستان بھی ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں سر کہ میں آپ کی تعریف کروں. آپ نے جو اپنی لائف پوری ایئر فورس کو دی ہے, آپ نے جو 3 سے 4 نسلوں کی ٹریننگ کی ہے, انشاءاللہ سر وہ جو آپ نے علم کا سمندر جو آپ نے پوری فورسز کے اندر ایون دن کہ آپ کے شاگرد موجود ہیں, وہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور بہت بڑے آنر کا ہی باعث رہیں گے. سر آپ نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ میرے دوست جو کہ میرے ساتھ ٹریننگ میں تھے اور ہم اکٹھے رہے, بعد میں ماشاءاللہ وہ کمیشن بھی لے گئے, اور اسی طرح جس طرح کہ آپ نے ماشاءاللہ کمیشن لیا, اس میں سے کچھ نام میں سنتا رہا ہوں, جس طرح سر حاکم صاحب ہیں یا مختلف آپ نام لیتے رہتے ہیں, سر عزیز صاحب ہیں. تو آپ سر تھوڑا سا مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ آپ نے سروس کے دوران اور آپ کے دوستوں نے جنہوں نے ڈے 1 سے جب سے ایئر فورس جوائن کی, ڈیڈیکیٹڈلی آنیسٹلی انہوں نے کام کیا, تو الٹیمیٹلی ماشاءاللہ وہ سینئر رینکس میں بھی چلے گئے, اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اپنا نام اور فیم اور ماشاءاللہ ایئر فورس میں اپنا نام کمایا. کچھ ایسی شخصیات کا بھی آج تھوڑا سا تعارف ہمیں بھی کروا دیجئے تاکہ ہماری قوم ان کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہو, ان کو بھی ایک پتہ چلے کہ اگر ہم ایئر فورس جوائن کریں تو آگے ہمارا مستقبل تاریک نہیں بلکہ ہمارا مستقبل روشن ہے. جی سر ہمارے ساتھ شیئر کریں. جیسے ملک رمضان صاحب فرما رہے ہیں, میرے ساتھ بہت سے ساتھی تھے. میرے انٹری فیلو, میری بیسک انٹری 104 ہے کوہاٹ کی, اس میں سے آرمی میں کمیشن ہوئی ہے. ماشاءاللہ سر. میجر کجوم تھے, ماشاءاللہ سر. اس کے بعد میجر جہانگیر تھے,
माशाल्लाह सर। एयरफोर्स में कमीशन हुई है। तो ये डायरेक्ट कमीशन लोग आए, मौके मिले उनको और उनमें पोटेंशियल था, सिलेक्ट हुई है। ग्रुप कैप्टन गुलस्तर साहब हैं, एडमिरल ब्रांच से रिटायर हुए, माशाल्लाह सर। मेरे फ्लाइट फेलो हैं, एंट्री फेलो हैं। माशाल्लाह। उसके बाद बहुत सारे साथी, कल भी मैं यहाँ पे पिंडी फैल्कन हाउसिंग में था, स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल अजीज साहब हैं, माशाल्लाह मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं यूँ समझिए, उनके पास वो भी सेक्रेटरीट के थे, कमीशन हुई है ब्रांच लिस्ट में। स्क्वाड्रन लीडर अमीर हुसैन साहब के पास मैं बैठा रहा कल, माशाल्लाह उनसे गपशप हुई, वो भी इसी तरह से हैं, BMP से कमीशन लेके आए, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर हुई हैं। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर हाकिम हैं, स्क्वाड्रन लीडर अमीर हैं, स्क्वाड्रन लीडर दिलनवाज मुनीर साहब। गोंदल हैं, मुनीर गोदल साहब। स्क्वाड्रन लीडर जफ़र हैं, स्क्वाड्रन लीडर जफ़र इकबाल हैं, जफर इकबाल। स्क्वाड्रन जफ़र अमान हैं, आवान है बिल्कुल सर। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर सुल्तान हैं, सुल्तान साहब सर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो थे साहब का, बिल्कुल। उसके बाद बहुत बड़ा नाम सर। स्क्वाड्रन लीडर हाकिम साहब हैं। माशाल्लाह। बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम मैं गिनवाऊं जो लोग एयरमैन सर सईद जफर साहब भी थे कोहाट सईद PTTS जफ़र साहब थे एजुकेशन बाद में, खुशाब के रहने वाले। और सर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलिक महबूब साहब का भी अगर आप नाम ले तो हाँ, वो मलिक महबूब साहब हैं, मलिक साहब का मारूफ हस्ती, तलगंग पिछलंद के रहने वाले। माशाल्लाह बिल्कुल सर। तो बड़े लोग हैं और ये मौके आपके लिए मौजूद हैं। आप जब आएंगे तो ये हरफ़े आखिर नहीं होगा कि आपने ब्लू यूनिफॉर्म पहन ली। आप कोशिश करेंगे तो एयरफोर्स कभी भी किसी को रोकती नहीं। आप तालीम हासिल कर सकते हैं, आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कमिश्निंग के लिए जा सकते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमिश्निंग के लिए जा सकते हैं सर्विस के प्रॉपर चैनल से, और ये चांसेस हैं। आप अपनी जो कोशिश है उसे जारी रखें, ट्रेनिंग अच्छी तरह से लें, माहौल जो है उसे मिलता है उससे फ़ायदा उठाएं। मेरे कई साथी जनाब एयरफोर्स से रिटायर होकर, उनकी एक जिंदा मिसाल रमज़ान साहब हैं, एडवोकेट हैं। मेरे एक साथी, मेरे सुबार्डिनेट एक अहमद शाह साहब, वो जनाब आजकल लंदन में हैं, वहाँ पे बार लॉ कर चुके हैं, माशाल्लाह सबका माशाल्लाह। एयरमैन है। और मैं कितनी मिसालें दूँ, कितने लोग चीफ ऑफिसर सर तारिक साहब सर थे लावा के, जो अपना एजुकेशन में थे और आजकल लंदन में सेटल हैं सर। कल परसों मैं इस्लामाबाद हॉस्पिटल में था, वहाँ पे मुझे एक साबका एयरमैन मिल गए, उन्होंने पहचाना, मैं तो नहीं पहले पहचाने, अब्दुल हकीम खान, वो भी एडवोकेट हैं। उसके बाद यहाँ पे पिंडी में मलिक अमीर मोहम्मद खान आवान हैं, माशाल्लाह सर, ये भी एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं। ये सारे साबका एयरफोर्स के हैं। तो आप कहीं कोई देखें, दुनिया में लोग रिटायर, एयरफोर्स के लोग रिटायरमेंट के बाद गए हैं, मुख्तलिफ शोबे में काम कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, बिजनेस में, किसी शोबे में आप नाम लें, वहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो ये सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, दयानतदारी के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। अल्लाह हर वक्त साथ है, वो अपनी रहमत करेगा, अपना फजल करेगा और आपको कामयाब सर। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत कीमती टाइम आज हमें दिया। आप सर हमारी इस नई नस्ल के लिए, पूरी कौम के लिए आपका क्या पैगाम है सर? आजकल हमें हर वक्त ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि हम कोलैप्स होने के करीब हैं, हम दिवालिया होने के करीब हैं। याद रखें, 1 किलो लोहा जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उसके साथ 2 फुट लकड़ी शामिल न हो। ये एक चीनी मकूला है, कहावत है, उसका तर्जमा है। तो हमें जो कुछ भी है, लोहा मौजूद है, हम लकड़ी का दस्ता बन के उसके साथ शामिल होकर मुल्क को तबाह न करें। ओहो। आप दयानतदारी से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दें, इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, इसके वसाइल को अपने वसाइल समझें, उनको अपनी चीज़ें समझ के इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात कि हर शख्स, छोटा है बड़ा है, वो अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम दें। ये 22-25 करोड़ लोगों का घर है। बेशक सर। इसको 300-400-500 लुटेरे नहीं लूट सकते अगर हम सब सोए नहीं तो। बेशक सर। अगर हम जागें तो ये कैसे मुमकिन है कि हम वो 22 करोड़ का घर जो है उसे
وہ 200 بندے لوٹ کے چلے جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں. اس سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا, اور بیدار ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے اپنے کام کو دیانتداری سے کریں, جہاں جہاں ہیں ایمانداری سے کریں. دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریباں میں میرے سمیت سب جھانکیں اور قدم بڑھائیں. انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی. پاکستان زندہ باد, پاکستان ایئر فورس آئندہ باد. یہ ملک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے, یقین ہے. ناظرین, سر نذیر حسین اختر امان صاحب نے ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اپنی سروس کے سارے تجربات شیئر کیے, اور ماشاءاللہ اور بڑی ہی ہمیں نادر معلومات دیں, اور ہمارے لیے سر مشعل راہ ہیں, اور ہمارے یہ ہیرو ہیں, پورے پاکستان کے یہ ہیرو ہیں. پوری قوم کو اور پوری ایئر فورس کو ان کے اوپر فخر ہے. ماشاءاللہ یہ 65 اور 71 کے غازی ہیں, اور آج ماشاءاللہ روح بصیحت ہمارے سامنے موجود ہیں, جنہوں نے اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے. نئی نسل کے لیے انہوں نے پیغام بھی دیے, اور ہر ایک چیز کو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. سر, ایک دفعہ پھر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے, اپنی پوری فیکلٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ نے آج اس اوکیزن کو گریس کیا, ہمیں عزت بخشی اور ہمیں ٹائم دیا, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے تجربات پوری ملک و قوم کے ساتھ شیئر کیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور اللہ پاک آپ کی اولاد کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, انہیں ترقیاں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پاک فضائیہ کو, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, تمام فورسز کو اور پورے ملک کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ سر, بہت مہربانی. انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, تھینک یو.